بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ مسلسل کئی ہفتوں سے نماز کے متعلق بات چیت جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے مفسدات نماز کا بیان تھا، یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کہ اگر نماز میں ان میں سے کوئی بھی عمل ہو جائے تو وہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس نماز کا حکم اب یہ ہے کہ اب یہ شخص دوبارہ نماز پڑھے تب وہ نماز مانی جائے گی۔ صرف اگر آدمی سجدہ سہو بھی کر لے تو بھی سجدہ سہو سے نماز درست نہیں ہوگی، نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ کچھ مفسدات باقی رہ گئے تھے جن کا بیان اب انشاءاللہ ہوگا۔ میں نے قرآن مقدسہ کی جو آیت پڑھی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس کا ترجمہ ہے کہ ہلاکت اور بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی خرابی ہے۔ ایک ہوتا ہے نماز چھوڑنا، ایک ہے نماز میں سستی کرنا۔ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ قرآن کریم کی جو آیتیں پیش کی گئی تھی پہلے کہ نماز چھوڑنے پر کتنا بڑا گناہ ہے، کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں ہوں گے، آپس میں مذاکرہ کریں گے، یتساءلون عن المجرمین، وہ مجرمین کے بارے میں پوچھیں گے کہ کہاں ہیں، کیا رہا ان کا۔ پھر ان کے پاس جائیں گے، بات چیت ہوگی تو پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کیا؟ تو ان کا سب سے پہلا جواب ہوگا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جہنم میں جانے کی جو سب سے پہلی وجہ وہ بیان کریں گے وہ ہوگی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور جب آیت میں نے پڑھی اس کے اندر فرمایا کہ وہ اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں۔ مفسرین نے اس کی دو تفسیر کی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ نماز میں پڑھتے تو ہیں لیکن نماز کو وقت سے نکال کر پڑھتے ہیں۔ کانوں میں اذان کی آواز آئی، بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور دل میں خیال بھی آیا چلو نماز پڑھتے ہیں، کہنے لگے کوئی بات نہیں، ظہر کا تو 2.5-3 گھنٹے ملتے ہیں، یا نہیں تو کہیں اور دیکھ لیں گے، وہاں نکل گئی کہیں اور دیکھ لیں گے، ارے کوئی بات نہیں گھر پہ جماعت کر لیں گے۔ اس طرح کی باتیں کی تو نماز کے متعلق سستی کا مظاہرہ فرمایا، جبکہ اصل حکم یہ تھا کہ جب مؤذن نے پکارا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو کامیابی کی طرف اور نماز کی طرف فوراً چل دینا ضروری تھا۔ لیکن اس میں جو سستی کا مظاہرہ فرمایا کہ سستی دکھلائی تو ان کے متعلق بھی فرمایا فویل، ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ یہ سستی کا مظاہرہ ہے کہ پڑھتے تو ہیں لیکن نماز کو وہ اہمیت نہیں دیتے کہ جو اللہ کے پیغام سننے کے بعد اس کو دینی چاہیے تھی، کہ جیسے ہی پتہ چلا کہ نماز کا وقت ہو گیا فوراً چلنا چاہیے تھا، ایسے نہیں کیا تو سستی۔ دوسری تفصیل سستی کے متعلق یہ فرمائی کہ نماز سستی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، کہ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک تصور تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم خالق و مالک، قاہر اور جبار اور بڑی عظمت والی شان اور بڑی بزرگی والی ذات کے سامنے کھڑے ہیں، وہ ذات ہم کو دیکھ رہی ہے، اس لیے سلیقے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، غفلت اور سستی کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اصل تو حکم یہ تھا، لیکن یہ نماز میں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ نیتیں باندھ رکھی ہیں، خواہ کی جمائیاں لے رکھی ہیں، نماز میں انگڑائیاں توڑ رکھی ہیں،
کبھی سر میں کھجا لیا، کبھی پاؤں میں کھجا لیا، کبھی دھیان ادھر کبھی دھیان ادھر، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا، بلکہ سستی میں کھڑے ہوئے ہیں زبردستی کے۔ تو فرمایا کہ ان ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت اور بہت بڑی خرابی اور بربادی ہے۔ بہرحال چاہے سستی نماز کے متعلق ہو کہ نماز اذان سنی اور ٹال دیا کہ چلو پڑھ لیں گے ابھی تو وقت بہت ہے، ہوتا یہ ہے کہ بہت بہت میں جماعت نکل جاتی ہے، کہیں نہیں ملتی، کبھی کبھی بہت بہت میں وقت بھی گزر جاتا ہے۔ کبھی ہم نے بھی محسوس کیا کہ دوران سفر پتہ چلا کہ نماز کا وقت ہو گیا کہ چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، ساتھ میں سفر کرنے والوں نے کہا کہ بہت وقت آگے چل کر کسی نہ کسی مسجد میں مل جائے گی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی مسجد میں نہیں ملی، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ جب پہنچے تو جماعت کا وقت ہی، نماز کا وقت ہی نکل گیا۔ چاہے سستی کا انداز وہ والا ہو اور چاہے یہ ہو کہ نماز میں تو کھڑے ہیں لیکن وہ تصور نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ہونا چاہیے تھا، ان سب کے لیے وعید ہے۔ ورنہ تو نماز یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے معلوم کیا کہ جو حقیقت میں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جو تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، لیکن ایک اجنبی اور پردیسی کی شکل میں آئے، انہوں نے معلوم کیا عمل احسان، کہ احسان کیا ہے، عبادات کے اندر احسان کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم عبادت اس انداز سے کرو، عبادت کرتے ہوئے تمہارا ذہن یہ ہو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح ہو رہی ہو گویا کہ تم اب اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جب تم اللہ یہ تصور ہو تب مانا جائے گا کہ احسان ہے، لیکن یہ کیفیت ہر ایک عام آدمی کو حاصل نہیں ہو سکتی، اور شریعت اسلامیہ اب سب کے لیے ہے، کوئی حکم الگ سے کسی کے لیے نہیں آئے گا، اس لیے عام حکم بھی سمجھ لینا چاہیے۔ فإن لم تکن تراہ، اگر یہ خیال پیدا نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ خیال تو ضرور ہونا چاہیے فإنہ یراک، یہ خیال پیدا ہو جانا چاہیے کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب عبادت کے اندر یہ تصور اور خیال ہوگا کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اب عبادت کے طریقے سے کی جائے گی، جس طریقے پر کسی حاکم یا کسی بڑے آدمی، یہاں تک کہ اپنے ٹیچر اور استاد کے سامنے کھڑے ہو کر بھی بچے کا انداز الگ ہوتا ہے، وہ خواہ کی نہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا، نہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا ہے جو استاد کی بے ادبی جس سے سمجھی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے، جب اس کے سامنے یہ تصور ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس طرح کی حرکتیں آدمی نماز میں نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے نماز میں یہ تصور ہو، تمام عبادتوں میں اور بالخصوص نماز میں یہ تصور ہو کہ یا تو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ تصور حاصل نہیں ہو سکتا تو یہ تصور ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور ہوگا تو سستی کسی انداز میں نہیں ہو سکتی، اس عبادت سے غفلت نہیں برتی جا سکتی، اور جس میں سستی اور غفلت برتی جائے، ایسوں کے متعلق اللہ نے بالخصوص ایسے نمازیوں کے متعلق فرما دیا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے تو بہت بڑی بربادی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی سستی سے محفوظ رکھے، اور خشوع اور خضوع اور تواضع اور عاجزی کے ساتھ اپنی تمام عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وہی مضمون جو ہماری چند چیزیں، چند مفسدات نماز کے رہ گئے تھے۔ ایک نماز کا مفسد یہ ہے کہ زخم ٹھیک ہو کر پٹی زخم سے گر جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ایک آدمی کے چوٹ لگی، اس نے پٹی بندھوا لی، پٹی کرانے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے زخم کے اوپر عام طور سے پانی نہیں لگایا جاتا، ڈاکٹر بھی منع کر دیتے ہیں۔ اب اسے مسئلہ بتلایا گیا کہ آپ جہاں تک آپ کا دھلنے کا ہے دھل لو، جہاں پر پٹی بندھی ہوئی ایسی جگہ پانی نہ بہا کر آپ مسح کر لو، ہاتھ کو تر کرنے کے بعد اس کے اوپر پھیر لو، تمہیں اجازت دی جاتی ہے۔ یہ آدمی نماز پڑھ رہا تھا دوران نماز ہی، اب اس کو ظاہر سی بات ہے پٹی بار بار تو کھول کر نہیں دیکھی جاتی، اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ کب اس کی زخم صحیح ہوا کب نہیں،
دوران نماز رکوع سجدے میں جاتے ہوئے کسی بھی جگہ پر اس کی پٹی ٹھیک ہو کر نیچے گر گئی، اس کی نظر پڑی تو دیکھا وہ چوٹ بالکل صحیح ہو چکی تھی۔ اب وہ چوٹ صحیح ہو چکی تھی، زخم کے صحیح ہونے پر جو دوران نماز پٹی اس کی اتر گئی تو اس کا یہ وضو بھی جاتا رہا، یہ نماز بھی جاتی رہی۔ اب چونکہ مسح کرنے کے بعد اس نے وضو کیا تھا، حالانکہ اس کا دھلنا ضروری تھا، اب یہ جائے وضو کرے دھلنے کے ساتھ اور پھر اس نماز کو دوبارہ لوٹائے، ورنہ اس طریقے پر یہ نماز نہیں ہوگی۔ اگلا مفسد ہے معذور شخص کا عذر جاتا رہے، چاہے معذور یہی ہو یا کوئی سا بھی معذور ہو، جب اس کا عذر ختم ہو جائے، اگر وہ دوران نماز عذر ختم ہوا، جیسے اس کی مثال پہلے بھی دی گئی کہ ایک معذور شخص تھا جسے قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تھا، حکم یہ تھا کہ بس نماز میں اللہ اللہ کرتا رہے، نماز کے دوران ہی اس نے کوئی آیت سیکھ لی یا کسی کے پاس کپڑا نہیں تھا، کپڑا حاصل ہو گیا، یہ تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اسے پانی مل گیا، جو اس کا عذر تھا وہ دوران نماز ختم ہو گیا، تو دوران نماز عذر ختم ہونے کی وجہ سے اس کی یہ نماز ٹوٹ جائے گی، اب نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ مثلا ایک عذر کی مثال یہ بھی، ایک شخص ہے جس کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں، لیکن اسے معذور کب سمجھا جائے گا؟ آج کل یہ خرابی معدے کے کمزور ہونے کی وجہ سے یا مثانے کی کمزوری کی وجہ سے بہت زیادہ پیش آ رہی ہے۔ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دن میں 5-7 بار آ گیا وہ معذور ہے۔ شرعی اعتبار سے معذور اس وقت مانا جائے گا جب اس شخص کو 4 رکعت نماز پڑھنے کا بھی موقع نہ ملے۔ ایک شخص ہے کہ اس نے وضو کیا، 4 رکعت یا 8 رکعت پڑھ لی اطمینان سے، پھر بعد میں اتنی دیر کے بعد قطرہ آیا، تو یہ معذور نہیں ہے۔ معذور وہ مانا جائے گا کہ وہ 4 رکعت بھی اطمینان سے نہیں پڑھ سکتا ہے، اسے پیشاب کا قطرہ آ جاتا ہے، یا کسی کو ریح خارج ہونے کی بیماری ہے کہ روکے سے نہیں رکتی اور اپنا کنٹرول بھی نہیں ہے، 4 رکعت اطمینان سے نہیں پڑھ پاتا کہ ریح خارج ہو جاتی ہے، تو ایسا شخص شریعت کی نظر میں معذور ہے۔ جیسے پیشاب کے قطرے میں جسے پیشاب کی نلی لگی ہوئی ہو، اسے پتہ نہیں چلتا کہ پیشاب کب آیا کب چلا گیا، قطرے آتے رہتے ہیں، یہ شریعت کی نظر میں معذور ہے۔ اس شخص کا حکم یہ ہے، جو بھی معذور ہے، کہ یہ شخص وقت کے لیے وضو کرے گا، وقت گزرتے ہی اس کے وضو ٹوٹ جائے گا۔ وقت کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ظہر کا وقت شروع ہوا، اب یہ شخص وضو کر لے، جب تک ظہر کا وقت باقی رہے گا، اگر اس کے علاوہ کوئی اور عذر پیش آئے تو بات الگ ہے، صرف اس عذر کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ جتنی چاہے نماز پڑھے، نفل فرائض قرآن کی تلاوت کرے، اور جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوا، عصر کا شروع ہوا، تو خود بخود وضو ٹوٹ جائے گا، اب دوبارہ وضو کرے۔ یہ تو معذور کا عام حکم ہے۔ اب اگر دوران نماز عذر ختم ہو گیا کہ ایک آدمی نے نیت باندھی اور معذور تھا، نیت باندھنے کے بعد 4 رکعتیں اطمینان سے پڑھ لی، اس کو پڑھنے کے بعد احساس ہوا کہ تیری یہ نماز ایسی ہوئی کہ شروع میں تو تھا تجھے کچھ دقت آئی تھی، لیکن باقی پوری نماز اطمینان سے ادا ہو گئی۔ اب یہ شخص نماز کو ایسی حالت میں شروع کی تھی کہ یہ معذور تھا، اور نماز مکمل اس وقت کر رہا ہے کہ اتنا لمبا وقفہ گزر گیا، بعد میں بھی وقفہ اسے احساس ہوا کہ اس کا عذر جاتا رہا، اب اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے پر جان بوجھ کر وضو توڑ دینا، جان بوجھ کر وضو توڑ دینا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی اگر دوران نماز ایسا کیا، چونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، پاکی شرط ہے، اور جب دوران نماز وضو ہی ٹوٹ گیا تو جو چیز نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط تھی جب وہ نہیں رہی تو وہ نماز بھی نہیں رہے گی۔ چاہے کسی بھی عمل سے اس کا وضو ٹوٹے، چاہے ریح خارج کرے یا پیشاب پاخانہ نکل جائے یا کوئی بھی ایسا عمل کرے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہو، دوران نماز ایسا عمل کیا، اس عمل کے ہونے کی وجہ سے جیسے وضو ٹوٹے گا نماز بھی خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ جس طریقے پر اس کی ایک مثال، نماز میں قہقہا مار کر ہنسنا۔ ہنسی 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہنسی کہلاتی ہے جس کو تبسم کہتے ہیں، کہ صرف چہرے کی بناوٹ محسوس ہوئی کہ یہ آدمی غصے میں نہیں ہے، اسے خوشی کا اظہار ہے، کہ دانت بھی نظر نہیں آئے، صرف چہرے کا ایکسپینشن اور اس کی بناوٹ سے ایسا لگا کہ اسے اس بات سے خوشی ہوئی، اس کو تبسم کہتے ہیں۔ ایک ہنسی ہے جس کو ضحک کہتے ہیں، کہ آدمی ہنسا آواز نہیں آئی لیکن دانت وغیرہ اس کے نظر آ گئے۔ ایک قہقہا،
آدمی اتنی آواز سے ہنسا کہ پاس بیٹھنے والے شخص نے سن لیا اس کی ہنسی کو، اس کو قہقہہ کہتے ہیں۔ اگر تبسم ہو یا اسی طریقے پر ضحک ہو، اس سے نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے۔ البتہ بعض صورتوں میں ضحک کی حالت میں نماز ٹوٹنا بعض علماء کے نزدیک لکھا ہے نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا، چونکہ کبھی کبھی یہ عمل کثیر تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر قہقہہ مار کر ہنسا نماز کے دوران، نماز سے باہر چاہے قہقہہ مارتا رہے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن رکوع سجدے والی نماز یعنی نماز جنازہ کو چھوڑ کر عام نمازوں میں یہ اتنی زور سے ہنسا کہ کسی پاس والے نے سن لیا تو اس کو قہقہہ کہتے ہیں۔ اس طریقے پر ہنسنے سے نماز بھی ٹوٹ جائے گا، وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو کسی بھی عمل سے وضو ٹوٹے تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی، دوبارہ وضو کر کے دوبارہ نماز کو پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے پر بے ہوش ہو جانا، عارضی بیماری کہ جس کی وجہ سے انسان کے ہوش و حواس ختم ہو جائیں، اسے بے ہوشی کہتے ہیں۔ آدمی بے ہوش ہو گیا، اگر دوران نمازی بے ہوش ہو گیا تو یہ نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ بعد میں جب ہوش آئے گا تو اس نماز کی اگر وقت کے اندر آ گیا تو دوبارہ پڑھے، وقت گزرنے کے بعد آیا تو قضا کرے، لیکن اس نماز کو پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے پر ایک آدمی پاگل ہو گیا، عموماً لمبے وقت کے لیے جو عارض لاحق ہوتا ہے اس کو پاگل کہتے ہیں، کہ انسان کی عقل صحیح طریقے پر کام نہیں کرتی ہے، کہ جس کو پاکی ناپاکی کا علم نہ رہے، حرام حلال کی صحیح تمیز نہ رہے، آدمی اس طریقے پر پاگل ہو جائے تو ایسے شخص کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اگر دوران نماز یہ چیز عارضہ لاحق ہو جائے۔ جب یہ صحیح ہو جائے گا تو صرف اس نماز کی قضا کرے گا۔ درمیانی نمازوں کا حکم یہ ہے کہ اگر 5 نمازوں سے کم میں یہ عارض لاحق رہا تو ان کی قضا کی جائے گی، اور اگر 5 نمازوں سے زیادہ یہ عارض لاحق رہا تو ان کی قضا بھی نہیں کی جائے گی، یہ معذور کہلائے گا۔ اسی طریقے پر دوران نماز غسل کی حاجت ہو گئی، کوئی ایسی بیماری تھی کہ انسان کو کوئی خیال آیا تو غسل کی حاجت ہو گئی، ایسی باتیں سن لی غسل کی حاجت ہو گئی، تو چونکہ صرف وضو ٹوٹنے سے جب نماز ٹوٹ جاتی ہے تو جب غسل ہی واجب ہو گیا، غسل فرض ہو گیا اس کے ذمے میں، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے پر رکوع سجدے والی نماز میں بغیر کسی حائل اور پردے کے کوئی عورت اگر برابر میں آ کر نیت باندھ لیتی ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ۔ ہم رکوع سجدے والی نماز ادا کر رہے ہیں، کسی کے برابر میں آ کر کوئی عورت نیت باندھ لیتی ہے تو اس عورت کے نیت باندھنے کی وجہ سے اس مرد کی نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن اس میں 3 شرطیں ہیں۔ جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں، پہلی شرط یہ ہے کہ یہ دونوں تحریمہ میں شریک ہوں۔ تحریمہ میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، ہم نے امام صاحب کی ابتدا میں اللہ اکبر کہا، کوئی عورت آئی اور اس نے امام صاحب کے پیچھے اسی نماز کی نیت باندھ لی، ہمارا بھی تحریمہ امام کے تابع ہو کر وہی رہا، اس عورت نے بھی تکبیر تحریمہ کہہ کر امام صاحب کے پیچھے نیت باندھ لی، وہی تکبیر تحریمہ رہا، یہ تو تحریمہ میں شریک ہیں۔ اور اگر ایسا رہا ہم تو اپنی الگ نماز پڑھ رہے ہیں امام صاحب کے پیچھے یا الگ، عورت آئی وہ اپنی الگ نماز پڑھنے لگی تو ہماری نماز سے الگ، تو تحریمہ الگ الگ ہو گیا۔ تو الگ تحریمہ ہونے سے نہیں بلکہ تحریمہ ایک ہو، ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ایک ہی تحریمہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو پہلی شرط دونوں تحریمہ میں شریک ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نماز بھی ایک ہی ہو، مثلا اسی امام کے پیچھے میں نے بھی ظہر کی نیت کی، میرے برابر میں جس عورت نے آ کر نیت باندھی اس نے بھی ظہر کی نیت کی ہے، نماز بھی ایک ہی ہو۔ تیسری چیز یہ ہے امام نے اس عورت کی ابتدا کی نیت بھی کی ہو، امام نے عام نیت کر لی کہ میرے پیچھے مرد نیت باندھے میں اس کا بھی امام، عورت نیت باندھے میں اس کا بھی امام۔ اگر یہ 3 چیزیں پائی جائیں تب ایسے شخص کے برابر میں اگر عورت آ کر نیت باندھ لیتی ہے تو اس مرد کی نماز خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ 3 شرطیں، پہلی شرط تحریمہ میں دونوں شریک ہوں، دوسری شرط نماز ایک ہی ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ امام نے اس عورت کی اقتدا کی بھی نیت کی ہو، تو اس مرد کی نماز ٹوٹ جائے گی، حالانکہ اس کی غلطی کچھ نہیں ہے۔ ایک مفسد جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اللہ اکبر کے الف کو حمزہ کو کھینچ دینا۔ ایک تو ہمیں کہتے ہیں اللہ اکبر، ایک اللہ اکبر، اس کو کھینچ کر کہنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔
چونکہ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، یہ تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنا۔ اور اللہ اکبر عربی کے قاعدے کے اعتبار سے اگر دو حمزہ ایک ساتھ آ جائیں تو دوسرے حمزہ کو الف سے بدل کر پڑھتے ہیں، اصل ہوگا وہ اللہ اکبر، اور دوسرے حمزہ کو الف سے بدلا تو اللہ اکبر ہو گیا۔ اور اس کا ترجمہ بیٹھتا ہے کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ اکبر کا ترجمہ تو ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ اکبر کا ترجمہ ہوا کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ دونوں میں فرق ہوا۔ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی کبریائی کو بیان کیا، اور اللہ اکبر اللہ کی کبریائی کو بڑا بیان نہیں کیا، وہ تو پوچھا ہے۔ اور اگر آدمی عقیدہ اس بات کا رکھے کہ مجھے پتہ ہی نہیں اللہ بڑا ہے نہ بڑا ہے، میں تو پوچھ رہا ہوں، تو ایسے آدمی کے ایمان میں کافی خطرہ پڑ جاتا ہے۔ اور اگر ایسا بھی نہیں، ظاہری لفظ چونکہ ایسے ہیں، اللہ کی بڑائی کا بیان کرنا مقصد نہیں ہے، اور اللہ کی بڑائی والے الفاظ سے نماز ہوتی ہے، ایسے الفاظ سے جن سے اللہ کی بڑائی کا سوال ہوتا ہو کہ ہے بڑا یا نہیں ہے، ان سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ اکبر کے حمزہ کو بالکل نہیں کھینچنا چاہیے، اللہ اکبر کہہ کر اگر پڑھتے ہیں تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ بعض جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ جو اذان پڑھتے ہیں وہ اللہ اکبر کہہ کر پڑھتے ہیں، ایسی اذان پڑھنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طریقے پر اذان میں وہ ایک غلطی اور کرتے ہیں، ہم تو پڑھتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اگر انا کو کھینچ دیا، یہ پڑھا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم محمد ہیں، ہم ہی اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ تو ایمان سے خالی ہو جائے گا اگر ایسا عقیدہ رکھے۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کہ جن میں ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے آدمی کے لیے ایمان کے بھی خطرات پیدا ہوتے ہوں اور عبادتیں صحیح نہ ہوتی ہوں، ان کو بھی سمجھنا چاہیے۔ بہرحال اللہ اکبر کھینچ کر اگر پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے پر ایک مفسد ہے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا، چاہے ہاتھ میں لے کر پڑھے یا قرآن کریم برابر میں کھول کر رکھ دیا کہیں بھی، تو احناف کے نزدیک حکم یہ ہے اگر نماز میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھتا ہے اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے پر جیسے نماز کے فرائض میں بیان کیا تھا کہ سطر کا چھپانا واجب ہے، اگر ایک رکن کے بقدر سطر کھلا رہے تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اگر دوران نماز ایک رکن کے بقدر سطر کھلا رہے یا سطر کا چوتھا حصہ کھلا رہے اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ ایک مسئلہ گزشتہ ہفتے بیان کیا تھا کہ اپنے امام کے علاوہ کو لقمہ دینا نماز میں نماز دوسری پڑھ رہا ہوں، برابر میں کوئی اور دوسروں کو نماز پڑھا رہا ہے، میں اس امام کے پیچھے شریک نہیں ہوں، اس نے نماز میں غلطی کی، میں نے انہیں لقمہ دے دیا تو میری نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اپنے امام کے علاوہ اپنے مقتدیوں کے علاوہ سے لقمہ لینا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ جس نے لقمہ دیا اس کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور امام نے اگر اپنے مقتدیوں سے لقمہ لیا، یعنی انہوں نے غلطی بتائی، اس نے اس کے مطابق عمل کیا، تب تو نہیں ٹوٹے گی، لیکن اگر اپنے مقتدیوں کے علاوہ کسی اور سے وہ غلطی سنی اور اس طرح نماز صحیح کر لی تو نماز ٹوٹ جائے گی، چاہے وہ دوسرا آدمی کسی اور نماز میں ہو یا نماز میں نہ ہو، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے پر جو قہقہے والی بات کہی، بولنا، ہنسنا، رونا کہ جس میں اتنی آواز پیدا ہو جائے کہ برابر والا سن سکے، ان تمام چیزوں سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ان کو مفسدات نماز کہا جاتا ہے۔ نماز ٹوٹ جائے گی، حکم یہ ہے کہ اب دوبارہ نماز پڑھی جائے گی۔ بعض صورتوں میں حکم یہ ہے کہ وضو بھی ٹوٹ جائے گا، وضو کرے دوبارہ نماز پڑھے، اور بعض صورتوں میں صرف وہ نماز ٹوٹے گی، دوبارہ نماز کو پڑھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔